سر ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، آرمی چیف صاحب جو ہیں پولیس والوں سے بات کر رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے کہ تم اللہ کے سپاہی ہو، تم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو۔ یہ کون سے اللہ کے سپاہی ہیں اور کون سی اللہ کی جنگ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ 76 سال سے یہ اپنی عوام پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، انہیں کو مار رہے ہیں، انہیں کو ننگا کرتے ہیں، انہیں کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ وہ کون سی اللہ کی جنگ ہے جو ہمیں بھی دکھا دیں؟ ایک سوال۔ ان کے بعد جو آیتیں وہ پڑھ رہے تھے نا، وہ ساری کی ساری آیتیں جو ہیں خرابہ اور فساد فی الارض کی ہیں، جس کو لوگ استعمال کرتے رہے ہمیشہ۔ کس بات پہ استعمال کرتے رہے؟ اپنے لوگوں کو دبانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا تھا تو یہی آیت پڑھی گئی تھی کہ ان کو قتل کر دو، ان کو یہ کر دو، ان کو یہ فساد فی الارض والی آیت جو ہے نا وہ والی پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی آیتیں پڑھی ہیں۔ وہ اللہ کے سپاہی وہ ہے، اسی لیے تو مسلمانوں کو آسانی سے مارا جاتا ہے۔ اور کیسے ماریں گے آپ مسلمان کو؟ فسادی کے ماریں گے نا آپ کو۔ کیا ابو بکر صدیق نے حضرت عمر خطاب نے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آیتیں پڑھی تھی فساد فی الارض والی؟ جنگ جمل جنگ صفین ہوا کبھی یہ آیتیں پڑھی تھی جو انہوں نے پڑھی ہیں اس دن آیتیں؟ کیا سیدنا عثمان جو تھے شہید ہو گئے انہوں نے آیت پڑھی تھی؟ انہوں نے اس جنگ کے اندر کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کے سپاہی ہو۔ کسی نے جہاد ڈکلیئر نہیں کیا، نہ سیدنا علی نے کیا، نہ حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ کہا کہ دونوں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں دیکھی جائے کہ ان کا معاملہ۔ ہمارے ہاں تو کمال ہے۔ وہ آیتیں جو کہ یہودیوں کے لیے ہیں کہ نہ مسلمون والی جو آیت ہے کہ وہ جب ان سے کہتے ہیں کہ تم فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے ہیں۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے اوپر سے کڑک آیت آ رہی ہے، پڑھ دو، اب جس کی مرضی پڑھ دو۔ مسئلہ سارا یہی ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ ایک انہوں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی، غلط پڑھی تھی انہوں نے، بالکل غلط پڑھی تھی۔ پوری شاید قرآن میں انہیں وہی ملی تھی کہ تمہیں اللہ بھوک سے اور خوف سے آزمائے گا۔ تو یہ کن کو کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہیں بھوک اور خوف سے آزمائے گا؟ خوف وہ اپنا بتا رہے ہیں عوام کو کہ تمہارے اوپر جو خوف ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جو بھوک ہے کہ جو 10 لاکھ یہ اشرافیہ جو اس طرح ملک کو لوٹ رہے ہیں اور وسائل پر یہ قابض ہیں اور باقی 24 کروڑ عوام جو ہے وہ پس رہی ہے۔ اللہ نے بھوک سے نہیں مٹایا تھا، اللہ نے بمپر کراپ دی تھی۔ ہم نے کمیشن کمانے کے لیے $1 ارب کی باہر سے منگائی۔ ہم وہ ظالم لوگ ہیں کہ ہم دوائی کے لیے پیسے نہیں دیے، ہم نے ڈالر۔ لوگوں کو اس کی دوائیاں نہیں ملتی، نہیں شوگر کی، کینسر کی دوائیاں نہیں ملتی نہیں۔ ہم نے آڈیبل آئل کے لیے پیسے نہیں دیے۔ ہم نے ایران سے جا کے کہا کہ ہمیں تم دوائیوں کا را مٹیریل بھیج دو۔ انڈیا نے اتنی بڑی بھی خبریں لگائیں کہ پاکستان جو ہے اس کے مریض جو ہے مر رہے ہیں کیونکہ پاکستان ڈالر نہیں دے رہا، کیونکہ ڈالر نہیں ہے۔ $1 ارب دیا گیا کہ جاؤ تم گندم خریدو۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ گندم کیوں خریدو؟ گندم خرید کے آپ لیتے ہیں 3900 روپے۔ آپ کو پتا ہے 6800 روپے کا آٹا ہے من، وہ جو فل آٹا ہے، سفید والا نہیں۔ 3900 میکسیمم ریٹ ہو گیا نا جو گورنمنٹ لگایا۔ یہ 2000 روپے کا وہاں سونے کا کشتہ ڈالتی ہے فلور مل اس کے اندر۔ کبھی آٹے کی قیمت کم نہیں ہوئی، گندم کی کم ہوتی ہے۔ کبھی چینی کی قیمت کم نہیں ہوئی، گنے کی کم ہوتی ہے۔ یہ مافیا ہے جو اس ملک کے اوپر چھایا ہوا ہے مستقل طور پر۔ اور آپ اندازہ کریں کہ پہلی میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے 23 جولائی کو کی ہے، 14 اگست کو کیئر ٹیکر آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا ریلے ریس ہوتی ہے، فلیگ پکڑتے ہیں، یہ فلیگ پکڑا، آگے چلو آگے چلو۔ اس کے بعد انہوں نے منگوائی ہیں اور وہ آ کے یہاں آئی ہیں، اور اس کے بعد میں یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا نو ہیں، اچھا وہ بیچ میں سے وہ کھا گئے کمیشن، ہم دوبارہ اور کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر کی، اور آپ نے آخری جو آیا ہے جہاز، یہ کل تک جہاز اتر رہا تھا، اور نقشے 2 فروری کو نقشہ ہوتا ہے، ایک آتا ہے کراپ پیٹرن کا نقشہ۔ میں نے اس میں میٹنگ اس میں بتایا اپنے کل اس کے اندر بھی اپنا ویڈیو کے اندر، وہ نقشہ آ چکا ہوا 2 فروری کہ بمپر کراپ آ رہی ہے۔ اللہ نے تو بڑی فضل دی تھی۔ اللہ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ نہیں کہتا، اللہ تو کہتا ہے میں نے رزق دے رہا ہوں اور آزما رہا ہوں تم کو میں رزق دے کے۔ رسول اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت ہم کسی بستی پر عذاب لانے لگتے ہیں تو ہم ان کے اوپر خوشحالی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کو یوں پکڑ لیتے ہیں، بخش لم بغلہ شدید۔ سر میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک تو آپ نے جو آیت پڑھی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس کا مصداق تو اس وقت تو موت مسلمہ ہی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ
وہ ہم لوگ کیا کریں عوام، یعنی کہ سعودیہ کے اندر دیکھ رہے ہیں، میں نے آج ہی پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی غزہ کے حوالے سے یا فلسطین کے حوالے سے کوئی پوسٹ سینڈ نہیں کر سکتا، اور اس پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. آج ہوئی ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہی کہ ہے. آپ یعنی کہ اب یہاں سے باہر نکل کے دکھا دیں مسلم ٹاؤن نہیں. تک، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. سب کو پکڑ کے اندر کر دیں گے. پاکستان میں پہلے دن جب ایک انڈیپینڈنٹ جلوس لڑکوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے تو گرفتاریاں ہوئی ہیں کہ تم پی ٹی آئی کا شاید اچھا بارہ میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ میرا. اور دوسرا یہ ہے کہ سر ہم 75 سال سے ہم غلام ہیں. کیا ہماری نسلیں، ہم تو غلام ہیں، کیا ہماری نسلیں بھی غلام ہو گئی ہیں؟ تشریف رکھیں. کہیں دور دور تک آزادی کیوں تشریف رکھیں. میں سمجھ گیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ایک آیت کے مصداق ہم پہ ذلت ہے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بالکل پہلی قوموں کے مطابق چلو گے، یہاں تک کہ وہ گو کے سوراخ میں بھی گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے، اور تمہارے اور درمیان ایسے ہوگا جیسے جوتی کے 2 تلے ہوتے ہیں، فرق نہیں پتہ چلے گا. دوسری قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کی وجہ سے ذلت ہے. اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر تم کچھ کتاب کی کچھ چیزیں مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو، نماز مانتے ہو، روزہ مانتے ہو، حج مانتے ہو، جہاد نہیں مانتے ہو، تو اللہ کہتا ہے پھر ایسے فجزاء من یفعل ذلک منکم، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی جزا کیا ہے. اللہ نے اس کا عذاب قیامت کے دن نہیں رکھا ہوا. اللہ کہتا ہے قیامت نے رکھا ہے، لیکن دنیا میں کہتا ہے جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، میں انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دوں گا. ہو رہے ہیں نا، ایٹمی طاقت ہے ذلیل. جتنا تیل عربوں کے پاس ہے اتنا تیل پورے یورپ کے پاس بھی نہیں ہے، ذلیل. جتنا ٹن اور جتنا پام آئل جو ملیشیا انڈونیشیا کے پاس ہے اتنا کسی دور کے پاس نہیں، ذلیل. کوئی ایٹمی طاقت اس طرح ذلیل ہوئی جتنی ہم ہیں، جو چاہے ہم سے ہمیں ذلیل کر لیتا آ کے کھڑا ہو کے. آج خوشخبری کی بات کمال ہو گئی نا، آج چائنا نے انکار کر دیا آپ کو، آپ پیکٹ نہیں ہو سکا آپ کو. انہوں نے کہا جاؤ شادی کسی سے اور تعلقات کسی سے یہ نہیں ہوتا، کسی ایک کی بن کے رہو. یہ جو عادت تم کو پڑ گئی ہوئی ہے نا کہ بستر کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے والی، یہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے آج انکار کر دیا. آپ کے ساتھ اور ہونے والا ہے، اس لیے کہ آپ کی ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. آپ کے ساتھ دیکھیں پاکستان کو وہ لڑانا چاہتے ہیں اس ایران سے، افغانستان سے اور چین سے. ہمت ہے تو لڑو اور کماؤ. کمانے کے لیے تو بنے ہیں ہم لوگ سارے، جس کے بعد جو ہنر ہے وہی کمائے گا. جی دیکھیے غلامی تو آپ نے اتارنی ہے نا، ویسے تو غلام نہیں ہے، ساورن اسٹیٹ ہے. جن قوموں نے غلامی اتاری انہوں نے اتار دی ہے. میں آج رپورٹ پڑھ رہا تھا آر ٹی ٹی وی کی کہ انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ بچ گئی کورونا میں ایک وجہ سے کہ اس نے روس سے تیل منگایا، ورنہ تباہ ہو جاتی.